کہ اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا۔ ابھی میرے ذمہ امجد صاحب نے لگایا کہ کشمیر کے حوالے سے کچھ بات ہو، تو چونکہ آج کا جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کشمیر کے نام منسوب کیا گیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں مسئلہ کشمیر پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ یاران وطن کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، یاران وطن کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کبھی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جب تقسیم بر صغیر کا فیصلہ ہو رہا تھا تو دو حصوں میں پاکستان اور انڈیا بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ریاستیں پاکستان اور بر صغیر میں اس میں موجود تھیں ان کے لیے یہ آپشن دیا گیا تھا کہ چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، چاہے انڈیا کے ساتھ مل جائیں، اور اگر آزاد رہنا چاہیں تو آزاد بھی رہ سکتی ہیں۔ لیکن وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے جو نواب تھے یا راجے تھے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ علاقہ کر لیں، البتہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کشمیر کا جو راجہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ، وہ چاہتا تھا کہ کشمیر کی ریاست جو ہے وہ آزاد رہے، وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ علاقہ نہ کرے، اگرچہ قائد اعظم بھی اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور نہرو بھی مذاکرات کر رہا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں، لیکن ابھی یہ گفت و شنید اور بات چیت جاری ہی تھی کہ انڈیا نے زبردستی ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے دھمکا کر ہری سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ پہ سائن کروائے اور اتنی ہی دیر میں انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کر دیں اور کشمیر پر قبضہ کرنے کا پلان کر لیا۔ تو قائد اعظم کی اپیل پر پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے شہریوں نے انڈین آرمی کے خلاف جہاد کیا اور موجودہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو الگ کر لیا۔ تو وہ جو معاہدہ ہوا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ ڈرا دھمکا کر کیا گیا، دوسرا 3 جون کے منصوبے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ راجے چاہے فیصلہ تو کر لیں لیکن اپنی عوام کے فیصلے کے اور عوام کی اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ ان پر بھی ایک بائنڈنگ شرط تھی کہ وہ عوام کی اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ تو اس کے مطابق ظاہر ہے کشمیر جو ہے وہ مسلمان آبادی تھی تو پاکستان کے حصے میں آنا تھا، لیکن جو معاہدہ کیا بھی گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس معاہدے کو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس معاہدے میں ایک شرط تھی 370، جس کو آج کل سب لوگ سن رہے ہوں گے، اس کی ایک شرط تھی 370۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کشمیر کی جو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، حد ہے، اس کو کبھی انڈیا میں ملایا نہیں جائے گا، کشمیر کی ایک علیحدہ خصوصی اسپیشل حیثیت قائم رہے گی، یعنی کشمیر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کبھی انڈیا اپنے اندر ضم نہیں کر سکے گا، کشمیر کا ایک الگ سلسلہ اور سٹیٹس رہے گا۔ اس کے اندر پھر ایک 35A ایک شک ہے جس کا بہت آج کل جس کا بہانہ بنا کر انڈیا نے اس کو اپنے اندر ضم کیا ہے۔ 35A کی جو شک تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ کشمیر کے اندر کوئی غیر کشمیری زمین خرید نہیں سکتا، کشمیر کی زمین کشمیریوں کے ہی پاس رہے گی، کوئی انڈین ٹیریٹری میں انڈین علاقے میں رہنے والا کشمیر کی زمین کو نہیں خرید سکتا، اور ایون اگر کوئی کشمیری خاتون غیر کشمیری سے شادی کرے گی تو وہ پہلے اس جو حق ہے زمین کا، کشمیری زمین کا، اس سے دستبردار ہوگی، یعنی کشمیر کی زمین ان کی اولاد کو نہیں ملے گی اگر وہ غیر کشمیری سے شادی کر لیتی ہے۔ تو شادی کرنے پر پابندی نہیں تھی۔ انڈیا نے یہی پچھلے دنوں میں 2-3 سال سے، بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جاگتے جب پانی سر سے اتر چکا ہوتا ہے، تو یہ 3-4 سال سے انسانی حقوق کے نام پر انڈیا میں ایک موومنٹ چلائی گئی۔ سپریم کورٹ کے اندر، انڈین سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس کیا گیا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ عورت پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ شادی نہیں کر سکتی کسی غیر کشمیری سے۔ تو شادی کی پابندی تو نہیں تھی، صرف پابندی یہ تھی کہ اگر وہ غیر کشمیری سے شادی کرتی ہے تو کشمیر کی زمین اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو اس کا بہانہ بنا کے ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے 5 اگست کو، ایک تو یہ کہ کشمیر کی انڈیا کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ یہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کیونکہ پاکستان کے دریا اس طرف سے آتے ہیں، کشمیر جو پوری اس کی آبادی ہے اس کا تاریخی طور پر پاکستان کے علاقوں سے ناتا ہے، رشتہ ہے، مذہبی طور پر بھی
وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ اٹوٹ انگ مینس جس کا ایسا حصہ جس کو الگ نہ کیا جا سکے، ایسا حصہ جس کو الگ نہ کیا جا سکے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ 73-72 سال گزر گئے، اس انڈیا اس حصے کو جس کو وہ کہتے ہیں ہم سے ٹوٹنے والا نہیں، انڈیا اپنی فوجیں 7 لاکھ بلکہ اب تو 10 لاکھ کے قریب فوج لگا کر اس حصے کو اپنے ساتھ جوڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ حصہ ٹوٹنا چاہتا ہے۔ یہ کیسا اٹوٹ انگ ہے کہ جو آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، آپ 10 لاکھ فوج لگا کر اور ہزاروں کشمیریوں کی جانیں لے کر، اور اس وقت بلکہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ جو ہے، اس وقت کا سب سے بڑی پریزن جو ہے وہ کشمیر بن چکا ہے کہ جس کی ساری وادی کو گھیرا ہوا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے اس وقت انڈیا کی آرمی کا اور کشمیریوں کا جو ریشو ہے وہ ہر 10 کشمیریوں پر ایک فوجی کھڑا ہے۔ اس وقت 1:10 ریشو ہے۔ اس وقت 10 کشمیری ہیں پلس اوپر ان میں بچے بھی شامل ہیں، ایک فوجی 10 فوج کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسا اٹوٹ انگ ہے جس کو آپ جوڑنے کے لیے، اور یہ جیسے امجد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان میں یا پوری مسلم دنیا میں کوئی چھوٹا سا انسانی حقوق کا چھوٹا سا مسئلہ بھی بن جائے تو پوری دنیا اس کو چیختی ہے، ایمنیسٹی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور فلاں فلاں تنظیموں کے نام NGOs کے ون پونیا پنجابی میں کہوں گا 1 پونیا NGOs نکل کر آ جاتے ہیں سہیل صاحب سے معذرت کے ساتھ۔ نئی NGOs کے نام سنتے پتہ لگتا ہے یہ بھی پاکستان میں موجود تھی، اب ماشاءاللہ بولنا شروع ہوئی ہے۔ ابھی آسیہ کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ بے شمار NGOs نکل آئی تھیں، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تاریخی طور پر ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی سروکار کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان بیچارے کے پاس یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم سوائے چیخنے چلانے کے اور پریکٹیکلی تو شاید ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے بدقسمتی سے مسلمان ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کا یہ جو یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اس میں ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ایک بچے کے اندر یہ بات ڈالیں کہ کشمیر کا مسئلہ، بعض اوقات ابھی جیسے میرے پاس ایک دوست آیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ضرور کرنی ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کئی سارے لوگ کہ یہ تو ہم تو پاکستان ہیں جی، ہم ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر ہمارے ساتھ کوئی علاقہ ملتا ہے تو اس پر انڈیا نے کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے یا آرمی بھیجی ہوئی ہے تو ہم اس کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ نہیں بھئی، یہ بات نہیں ہے۔ پاکستان کسی صورت میں مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کشمیر شامل نہ ہو۔ لفظ پاکستان ہی میں کہوں گا آپ کو بدلنا پڑ جائے گا اور اخلاقی طور پر بدلنا پڑے گا اگر کشمیر شامل نہیں ہے۔ آپ کا کاف جو ہے یا کے جو ہے PAK، یہ کشمیر کے کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ آپ اگر کشمیر سے دستبردار نعوذ باللہ ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے، تو آپ اپنے پاکستان کا نام بھی بدل لیجئے گا۔ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ پاکستان میں جو پانی ہے، پاکستان کے دریا ہیں، ان کا بہت بڑا تعلق کشمیر سے ہے۔ وہ نہ بھی ہو تو ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کسی مفاد پرستی کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا۔ پاکستان کوئی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے وجود میں نہیں آیا تھا۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ تو جو رشتہ پنجاب کا سندھ سے ہے، جو رشتہ سندھ کا بلوچستان سے ہے، جو رشتہ بلوچستان کا KPK سے ہے، وہی رشتہ میرا اور آپ کا کشمیر سے بھی ہے۔ تو اگر ایک ساتھی جیسے ابھی میرے پاس آئے آخری بات، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کچھ نوجوان کہہ رہے ہیں جی اپنا ملک تو سمجھتا نہیں، آپ کشمیر نو لے دے کرنا۔ یہ ایک سوال واقعتاً یہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جی آپ تو پہلے والا پاکستان نہیں سمجھتا تو آپ نواں لے کے کی کرنا۔ بھائی اگر میرے گھر کو، ہمارے اپنے گھر کو چلانے والے بدقسمتی سے اگر نااہل رہے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں چلا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کی زمین غیروں کو بانٹ دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، جس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے آگے بڑھے گا، اور کشمیر ہمارا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر قائد اعظم ہمارے رہنما ہیں، بانی پاکستان ہے، تو قائد اعظم کی یہ بات جو ہے کہ شہرگ ہے، تو شہرگ کے بغیر باقی رگیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بنے گا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ
غیر کا مسئلہ نہ سمجھیں. یہ نہیں نعوذ باللہ، اور جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آزاد کشمیر تو ہمارے پاس ہے، چلو باقی خیر ہے. تو پوری کشمیر کی وادی جو ہے وہ ہمارا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا حصہ بنے گی. اور جو اس وقت، بلکہ آخری بات ہے میری نظر میں، دنیا کا اس وقت کا یا شاید تاریخ عالم کا بدترین اور کمینہ ترین آدمی مودی ہے. کمینہ ترین حکمران شاید میرے خیال میں ایسا آدمی کوئی شاید ہی دنیا کی تاریخ میں، چنگیز خان بھی ہوگا، ہلاکو خان بھی ظالم ہوں گے، لیکن وہ اپنے سٹینڈرڈ کے ظالموں کے ساتھ یا بادشاہوں کے ساتھ وہ جنگ ہوا کرتی تھی. یہ ایک ایسا کمینہ ہے کہ ایک ایک بہن، ایک ایک بچی، ایک ایک کشمیر کے بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں. اور انڈیا میں مسلمانوں پر جس طرح زندگی تنگ کی جا رہی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کشمیر کا معاملہ صرف نہیں ہے، اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. پورے انڈیا میں آپ جو نوجوان سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر انڈین، آپ اگر چیک کیا کریں، شعراء اور سیاستدانوں کی، مسلمان لیڈر کی تقاریر آپ سنا کریں، آپ کو فیل ہوگا کہ اس وقت جو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مودی جو ہے وہ مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے در پہ ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کم از کم اپنی سطح پر آواز بلند کر کے. جیسے میرے خیال میں کل کوئی ریلی بھی ہے کشمیر کے سلسلے میں، تو میرا خیال ہے تمام طلباء جو ہے، تمام اسٹوڈنٹس اور دوسرے نوجوان اس میں بھی شرکت کریں. اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی دلائے، کشمیری مسلمانوں کی آواز کو، ہماری آواز کو سنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور کشمیریوں کے لیے آسانی پیدا کرے. شکریہ.